پیارے دوستو، پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ شہزادہ بڑے ناز و نعیم میں پلا تھا اور بادشاہ اسے بہت چاہتا تھا۔ جب وہ جوان ہوا تو ایک دوسرے ملک کی شہزادی پر عاشق ہو گیا۔ یہ شہزادی شہزادے کو اس قدر پسند آئی تھی کہ وہ ہر وقت اسی کے خیال میں رہتا تھا اور اکثر اسے ملنے جاتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، شہزادہ شہزادی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں دنیا جہان سے بے نیاز آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک شہزادے کو ایک بری خبر ملی کہ اس کا باپ شدید بیمار تھا اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ شاہی خادموں نے شہزادے کو بتایا، بادشاہ سلامت کی بڑی تمنا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ایک بار شہزادے کو ضرور دیکھ لے۔ جیسے ہی شہزادے نے یہ سنا، وہ اسی وقت جانے کے لیے تیار ہو گیا اور شہزادی سے کہنے لگا، مجھے فوری طور پر جانا چاہیے، میں تم سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہو رہا ہوں۔ جب شہزادہ جانے لگا، وہ شہزادی اداس ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہزادے نے اسے تسلی دی اور ایک انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا، تمہیں یہ میری یاد دلائے گی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ جب میں بادشاہ بنوں گا تو تمہیں ملکہ کی حیثیت سے اپنے پاس بلا لوں گا۔ اس نے اتنا کہا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر چل دیا۔ جس وقت وہ شاہی محل میں پہنچا تو واقعی بادشاہ آخری دموں پر تھا اور تمام لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ بھی باپ کی مسیری کے پاس گیا اور غمناک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جب بادشاہ کو بتایا گیا کہ شہزادہ آ گیا ہے تو اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور پھر دھیمی آواز میں بولا، پیارے بیٹے، میں مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار ضرور دیکھنا چاہتا تھا، اچھا کیا تم آ گئے۔ شہزادہ سر جھکائے کھڑا اپنے باپ کی بات سن رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے پیار کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا آخری وقت ہے، میری ایک تمنا ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم پوری کرو گے۔ شہزادہ کہنے لگا، ابا حضور، اب فرمائیے، میں اسے ضرور پوری کروں گا۔ شہزادے نے بڑے ادب اور فرمانبرداری سے جواب دیا۔ اس پر اس کا باپ کمزور آواز میں بولا، مجھ سے وعدہ کرو تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جس کے بارے میں تمہیں کہوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور بادشاہ کی بیٹی کا نام لیا اور کہا، تمہیں اسی سے شادی کرنی چاہیے، یہی میری تمنا ہے اور یہی میری وصیت ہے۔ جیسے ہی شہزادے نے یہ سنا، وہ اداس ہو گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مرتے ہوئے باپ کو کیا جواب دے۔ اگر وہ انکار کرتا تو باپ کی آخری خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی جس کو پورا کرنے کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ اگر وہ ہاں کر دے تو اس کی اپنی تمناؤں کا خون ہوتا تھا۔ اس نے اپنی پسند کی شہزادی سے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے ہوتے۔ وہ بڑا پریشان تھا اور دوسری طرف بادشاہ کا آخری وقت آ گیا تھا۔ اس وقت اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجبور تھا۔ آخر اس نے باپ کی خواہش پر اپنا پیار قربان کر دیا اور دھڑکتے دل سے کہا، ابا جان، جیسے آپ کی تمنا ہے ویسے ہی ہوگا، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا جس کے بارے میں آپ نے کہا ہے۔ شہزادے کی یہ بات سن کر بادشاہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ بادشاہ کی وفات کے بعد شہزادے کی تاج پوشی کی گئی اور اسی طرح اب وہ تخت کا مالک تھا۔ چند روز تک بادشاہ کی موت کا سوگ منایا گیا اور جب سوگ کے دن پورے ہو گئے تو نیا بادشاہ اپنے وزیروں اور امیروں سے کہنے لگا، اب وعدے کے مطابق مجھے اپنے باپ کی آخری تمنا پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسی وقت اس بادشاہ کے پاس LG بھیج دیے گئے جس کی بیٹی سے اس کی شادی ہونی تھی۔ جب LG رشتے کا پیغام لے کر شہزادی اور اس کے باپ کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً اسے منظور کر لیا۔ اسی طرح چند ہی روز میں بڑی دھوم دھام سے منگنی ہو گئی اور شادی کا دن طے کر دیا گیا۔ دوسری طرف جب یہ خبر اس شہزادی کو پہنچی جو شہزادے سے محبت کرتی تھی اور جس سے کبھی شہزادہ بھی دل و جان سے چاہتا تھا تو وہ غم سے نڈال ہو گئی۔
اس کی بری حالت ہو گئی اور اس نے اس دکھ میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کے باپ نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی اداس ہو گیا، مگر وہ بادشاہ ہونے کے باوجود اس سلسلے میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا، پیاری بیٹی، تم اس قدر اداس کیوں ہو؟ اپنی حالت کو سنبھالو۔ ہونے والی بات تو ہو گئی، اب پچھتانے سے کیا ملے گا؟ پچھتانے سے کیا ملے گا؟ پھر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، تمہیں اللہ نے ہر چیز دی ہے، تمہاری جو بھی تمنا ہے مجھ سے کہو، میں اسے ہر صورت میں پوری کروں گا۔ جواب میں شہزادی نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہنے لگی، ابا جان، مجھے 11 ایسی لڑکیاں چاہیے جو شکل و صورت، رنگ ڈنگ اور قد و قامت میں بالکل مجھ سے مشابہ ہوں۔ ان میں اور مجھ میں بال برابر فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں ان میں مل جاؤں تو مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو کچھ سوچ میں پڑ گیا، دل میں سوچنے لگا، بیٹی نے بہت مشکل کام بتایا ہے، تاہم وہ اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس لیے کہنے لگا، اگرچہ تمہاری یہ تمنا پوری کرنا بہت مشکل ہے، اس کے باوجود میں تمہاری خواہش پوری کرنے کی کوشش کروں گا، چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں ایسی 11 لڑکیاں ضرور تلاش کروں گا۔ اس طرح بادشاہ شہزادی کو تسلی دے کر چلا گیا اور اس نے اسی وقت حکم دے دیا کہ پورے ملک میں شاہی خادم بھیجے جائیں اور 11 لڑکیاں تلاش کی جائیں جو ہو بہو شہزادی کی ہم شکل ہوں، قد و قامت میں ان میں اور شہزادی میں کوئی فرق نہ ہو اور ان کا رنگ ڈنگ بھی بالکل شہزادی کی طرح ہو۔ حکم کی دیر تھی، اسی وقت پورے ملک میں آدمی بھیج دیے گئے اور اس طرح شہزادی کی ہم شکل 11 لڑکیوں کی تلاش شروع ہو گئی۔ اس طرح کئی روز گزر گئے اور آخرکار ایسی لڑکیاں مل گئیں جو ہو بہو شہزادی کی طرح تھی۔ ان کی شکل و صورت، رنگ ڈنگ اور قد و قامت میں بال برابر فرق نہیں تھا۔ اگر ان کو شہزادی کے ساتھ کھڑا کر دیا جاتا تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ ان میں سے شہزادی کون سی ہے۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر دی گئی تو وہ بے انتہا خوش ہوا۔ اسے جس بات کی توقع نہیں تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ وہ خوش ہو کر بولا، لڑکیوں کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے، ہم خود دیکھیں گے کہ ان میں اور شہزادی میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ جو ہی بادشاہ نے لڑکیوں کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، اس کے ساتھ ہی 11 لڑکیاں پیش کر دی گئی، جنہیں دیکھ کر بادشاہ سخت حیران رہ گیا۔ واقعی ان میں اور شہزادی میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اسے ہر لڑکی اپنی بیٹی دکھائی دے رہی تھی، وہی شکل و صورت، وہی قد و قامت، وہی رنگ ڈنگ اور وہی چال ڈال۔ اس نے اسی وقت شہزادی کو طلب کیا اور کہا، لو بیٹی، تمہاری تمنا پوری کر دی گئی ہے۔ 11 لڑکیاں حاضر ہیں جو ہر لحاظ سے بالکل تمہاری طرح ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ کھڑی ہو جاؤ تو تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ شہزادی نے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ حقیقت میں خود بھی اسے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ایسی لڑکیاں مل جائیں گی، اور اب جب کہ وہ مل گئی تھی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور لڑکیوں کو ساتھ لے کر اپنے محل میں چلی گئی۔ شہزادی نے اسی وقت شاہی درزی کو طلب کیا اور وہ جب آ گیا تو اس سے کہنے لگی، شکاریوں کے 12 مردانہ لباس تیار کرو۔ یہ لباس بالکل ایک رنگ اور ایک ہی طرح کے ہوں، ان میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جواب میں درزی سر جھکا کر بولا، شہزادی صاحبہ، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اور پھر جب درزی نے شکاریوں کے 12 لباس تیار کر دیے تو شہزادی نے 11 لڑکیوں کے ساتھ خود بھی وہی لباس پہن لیا۔ ایک تو ان سب کی شکل و صورت ہو بہو ایک جیسی، پھر قد و قامت میں بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ اس پر انہوں نے ایک ہی رنگ کے لباس پہن لیے تھے، اسی لیے ان میں ناموں کے سوا کوئی فرق باقی نہ رہا۔ جب وہ تمام شکاریوں کا مردانہ لباس پہن چکی تو شہزادی تمام لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئی۔ بادشاہ نے جب انہیں ایک ساتھ دیکھا تو وہ واقعی اپنی بیٹی کو نہ پہچان سکا۔ شہزادی نے جب بادشاہ کی حیرانی دیکھی تو وہ خود ہی آگے بڑھ کر سلام کر کے بولی،
آپ نے میری تمنا پوری کر دی، اب دوسری تمنا بھی پوری کر دیجئے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم ضرور پوری کریں گے۔ بادشاہ نے بیٹی کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا، ابا جان، ہمیں چند روز کے لیے اجازت دیجئے، ہم شکار کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ شہزادی نے اجازت طلب کی، جس پر بادشاہ بولا، شکار کے لیے ضرور جاؤ، مگر اپنی حفاظت کے لیے خادم ساتھ لے جاؤ۔ نہیں ابا، ہمیں خادموں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی حفاظت خود کر سکتی ہیں، شہزادی نے عرض کیا، جو اس وقت مردانہ شکاری لباس پہن کر بالکل ایک خوبصورت نوجوان نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے ایک نظر تمام لڑکیوں پر ڈالی۔ اس نے دیکھا اس وقت 12 لڑکیاں نوجوانوں کے روپ میں کھڑی تھیں۔ انہیں کوئی بھی نہیں پہچان سکتا تھا کہ وہ لڑکیاں ہیں۔ ابا جان، آپ بے فکر رہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، شہزادی نے بادشاہ کو یقین دلاتے ہوئے کہا۔ بادشاہ کا جی تو نہیں چاہتا تھا کہ انہیں خادموں کے بغیر جانے کی اجازت دے، لیکن جب شہزادی نے زیادہ اصرار کیا تو وہ مجبور ہو گیا۔ کہنے لگا، ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے، مگر اپنی حفاظت سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل مت ہونا۔ اس طرح جب بادشاہ نے انہیں اجازت دے دی تو شہزادی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل دی۔ انہوں نے گھوڑے تیار کیے اور سوار ہو کر اس شہزادے کی طرف روانہ ہو گئی جو اب بادشاہ بن چکا تھا، جو کبھی شہزادی پر دل و جان سے فدا تھا اور جسے شہزادی اب بھی بے انتہا چاہتی تھی۔ 12 لڑکیاں جب ہم شکل نوجوانوں کے روپ میں اس شہر میں پہنچی، جب بادشاہ کو علم ہوا کہ 12 نوجوان ایک ہی شکل کے اس کے ملک میں آئے ہیں تو وہ دیکھنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ شہزادے نے جب ان 12 نوجوانوں کو دیکھا، جن میں وہ شہزادی بھی شامل ہے، جس کے لیے کبھی وہ دن رات بے قرار رہتا تھا، وہ تو یہی دیکھ رہا تھا کہ 12 ہم شکل شکاری نوجوان اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے اسی وقت حکم دیا کہ آج سے یہ 12 نوجوان شاہی شکاری ہوں گے، اور اس طرح شہزادی اور دوسری 11 لڑکیاں شاہی شکاریوں کی حیثیت سے دربار سے وابستہ ہو گئیں۔ دن گزرتے گئے اور اس طرح کافی عرصہ گزر گیا۔ بادشاہ جب بھی شکار کے لیے جاتا تو 12 کے 12 ہم شکل شکاری اس کے ساتھ ہوتے۔ بادشاہ ان کو ہمیشہ اپنے ہمراہ لے کر جاتا تھا، اور اس طرح اب وہ انہیں اور زیادہ چاہنے لگا تھا۔ ایک بادشاہ ہی کیا، دربار کا ہر شخص ان کی بڑی عزت کرتا تھا، اس لیے بھی کہ وہ بادشاہ کے خاص مصائبوں میں سے تھے۔ ایک بار ہوا یہ کہ بادشاہ اپنے ان پسندیدہ شکاریوں کے ہمراہ شکار پر گیا ہوا تھا۔ سب جنگل میں شکار میں مصروف تھے۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ بادشاہ کے منگیتر شہزادی آ رہی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی بادشاہ نے شکار بند کر دیا اور بولا، واپسی کی تیاری کی جائے، ہماری منگیتر آ رہی ہے، ہم اس کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ جو ہی اس بات کا علم شکاری لباس میں ملبوس شہزادی کو ہوا، اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ اسے اس خبر سے اس قدر دکھ ہوا کہ نڈال ہو کر چکرا گئی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ بادشاہ نے اسے اس طرح اچانک زمین پر گرتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ میرا شکاری کسی حادثے سے دوچار ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے اپنے گھوڑے سے اترا اور زمین پر گری ہوئی شہزادی کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا۔ شہزادی اس وقت بے ہوش تھی۔ بادشاہ نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اس کے دستانے اتار دیے تاکہ ہاتھوں کو ہوا لگے، مگر یہ کیا، جیسے ہی اس نے اس کے دستانے اتارے تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ شہزادی کی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی نے اسے بہت کچھ یاد دلا دیا۔ وہ اپنی دی ہوئی انگوٹھی کو ہکا بکا ہو کر دیکھ رہا تھا، جیسے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ اس نے غور سے شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اسے پہچان گیا۔ میں اسے پہلے کیوں نہ پہچان سکا، اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس وقت اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور اپنا عہد پورا کرنے پر شرمندہ بھی ہو رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی شہزادی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب شہزادی نے آنکھیں کھولی تو وہ ندامت سے بولا، پیاری شہزادی، میں تم سے شرمندہ ہوں کہ میں نے تم سے کیا ہوا وعدہ فراموش کر دیا۔ جواب میں شہزادی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے اسے بازو میں لیتے ہوئے کہا،
کہا اب تم میری ہو میں تمہارا ہوں ہمیشہ کے لیے، اب ہم دونوں کو کوئی ایک دوسرے سے جدا نہ کر سکے گا۔ اس کے بعد اس نے فوری طور پر ایک شاہی اہلکارے کو آنے والی شہزادی کی طرف روانہ کیا اور پیغام دیا، شہزادی تم اپنے ملک واپس چلی جاؤ، کیونکہ پہلے سے میری ایک بیوی موجود ہے۔ جس آدمی کو پرانی چابی مل جائے اسے نئی چابی کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اور پھر چند ہی روز میں بڑی دھوم دھام سے بادشاہ کی شہزادی سے شادی ہو گئی، جس کا ملک بھر میں جشن منایا گیا۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔